सीखो गे, उसके बाद ही कपड़ा पहनोगे। गंदम उगाओगे, खेत में जाके हल चलाओगे, दाने बिखेरोगे, पानी पटाओगे, उसमें घास फूस आ जाए उसे साफ करोगे, फिर वहां से काट के खलियान में लाओगे, गंदम को साफ करोगे, चक्की में ले जाके पिसवाओगे, वहां से लेके आओगे, आटे के अंदर पानी डाल के उसे खमीर बनाओगे और उसके बाद उसे तवे में रखकर रोटी सेकोगे, रोटी तैयार होगी। अब इतने दिनों बाद तुम एक टुकड़ा रोटी का नवाला मुंह में ले सकते हो। तब तुझे पता होगा, तब तुझे याद आएगा कि फ्री में जो मुझे जन्नत में सिर्फ सोचने से मिल जाया करती थी, कितनी मेहनत से हासिल होती है। इसके बाद भी तुमने मुझसे नाफरमानी की। आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया? क्यों निकाला? जी आपके वक्ता आ गए हैं माशाल्लाह, हमारे शेख जिनके इंतजार में आप बैठे हैं। लेकिन आप बताएं, जन्नत से आदम को क्यों निकाला? क्यों निकाला? जिस बॉडी के साथ, जिस जिस्म के साथ वो जन्नत में थे, उस मुंह में एक हराम का लुकमा चला गया। अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के करीब नहीं जाना, उस दरख्त से थोड़ा सा खा लिया। ये हराम किया ना? ये खाना हराम था या नहीं? एक हराम लुकमा मुंह में गया तो अब वो जिस्म जन्नत में नहीं रह सकता है। अल्लाह ने उनको उठा के जमीन पर फेंक दिया, वो ड्रेस भी छीन लिया, वो नेमतें भी छीन ली, वो रजा और खुशी भी छीन ली उनसे। एक लुकमा हराम का गया था। अब जरा सोचना अपने सीने पर हाथ रखकर, सुबह से लेकर अब तक कितना हराम इस मुंह में जा चुका है। सुबह से लेके अब तक कितना हराम लुकमा हमारे मुंह में जा चुका है, इसका हिसाब हम नहीं कर सकते। और इसके बाद भी हमारा दावा है कि हम जन्नती हैं, जन्नत हमारे बाप की है और जन्नत में हम जाके रहेंगे। एक लुकमा आदम ने खाया और जन्नत से निकाल कर फेंक दिए गए। हम सुबह उठने के बाद जो हमने मंजन इस्तेमाल किया वो हराम था। जब हम चाय पीने के लिए गए, वहां 3-5 करके इधर उधर से कमाए हुए पैसे, हराम पैसे से हमने चाय पी या चाय पी के पैसे नहीं दिए, वो हमारा हराम गया। उसके बाद हम खेत खलियान में गए, झूठ बोले, वो हमारे मुंह के हुर्मत को देखे। हमारा मुंह सुबह से उठने के बाद से हराम खा रहा है, हराम बोल रहा है, हराम पी रहा है, हराम पूरा दिन ही हमारे मुंह का शेवा ही हराम है। और उसके बाद भी जन्नती होने का दावा, ये बड़ा अजीब तमाशा है, अजीब तमाशा है हमारा। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने 3 बातें, ये बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। 3 बातें, ये दुनिया जो हम आए हैं, या तो कहिए इसको कैद खाना, अल्लाह ने उठा के फेंका, तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हें हम काला पानी की सजा देते हैं। काला पानी की सजा अंग्रेजों के जमाने में जब कोई आजादी के लिए खड़ा होता तो वो लोग उसे पकड़कर काला पानी की सजा देते थे। समंदर के बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, एक दियारा है, उसी में ले जाके डाल देते और वो वहीं सड़गल के मर जाते या वहीं जानवर बन के रह जाते। आज तक बहुत सारे लोग वहां पाए जाते हैं। उसी जमाने से जो काला पानी की सजा हुई थी वो जानवर बन चुके हैं, उनकी बोली नहीं है, उनका खाना पीना कल्चर सकाफा कुछ भी नहीं है, वो जानवर बन गए हैं, उनकी नस्लें बाकी हैं इस वक्त। तो वो काला पानी की सजा थी, वहां खाना नहीं पीना नहीं, वहां बिल्कुल जानवरों की जिंदगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को उनके लिए कैद खाना बनाया। दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और इस कैद खाना में हर चीज के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। खाने के लिए संघर्ष करना है, पहनने के लिए संघर्ष करना है, तुम्हें वहां चक्की पीसनी पड़ेगी, तुम्हें वहां पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, वहां तुम्हें भारी से भारी काम करना पड़ेगा और वो करना पड़ता है। जिस दिन से आदम आए इस दुनिया के अंदर, आज तक कोई इंसान बैठे बैठाए वो दुआ करता रहे अल्लाह मुझे खाना खिला दे, खिलाता तो अल्लाह है लेकिन ऐसे लाके मुंह में खिला नहीं देता। ये काम जन्नत का था जो छीन गया है। कैद खाने में हो, जब कोई डिमांड करता है ये खाना, ये गंदा शंदा
کھانا میں نہیں کھاؤں گا، میں بڑے گھر کا بیٹا ہوں۔ قید میں اگر جیل میں جا کے ایسا کوئی بولے، پولیس والے کیا بولتے ہیں؟ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ جیل خانہ ہے، جو مل رہا ہے کھانا ہے کھاؤ، نہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے محنت کرنی پڑے گی، اب جو تمہیں ملے گا وہی کھانا پڑے گا، محنت کے بعد بھی جو تمہیں میسر ہو نصیب ہو اسے ہی کھانا پڑے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسرا نمبر، اگر قید خانہ نہیں کہیں گے تو اس کو ٹریننگ کورس کہیے۔ آدم، جنت میں رہ کے تم نے میری نافرمانی کی، اب تمہارے جسم کو ضروری ہے کہ اسے ریپیئر کیا جائے، یہ فالٹ ہو گیا ہے۔ میں نے نئی بائک خریدی اور اس کی جو ٹینک ہے، پیٹرول ٹینک سے پیٹرول چو رہا ہے، فالٹ، بریک صحیح سے نہیں لگ رہا ہے، فالٹ، کوئی خرابی آ گئی ہے، بریک صحیح سے نہیں لگ رہا ہے، تو کیا کرتے ہو؟ لے کے جاتے ہو ورکشاپ میں اور جا کے وہاں اس کی ریپیئرنگ کرواتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم، تمہارے اندر یہ خرابی آ گئی ہے، فالٹ ہو گیا ہے، تمہارا بریک نہیں لگا، جس درخت کے پاس جانے سے میں نے روکا تھا، تمہارا بریک کیسے فیل ہو گیا؟ وہاں پہنچ کیسے گئے؟ تمہارے اندر فالٹ ہو گیا ہے، تمہاری ورکشاپ میں مرمت کرنی پڑے گی، سیانہ ریپیئرنگ کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا ریپیئرنگ کے لیے ورکشاپ ہے، میکینکی کی دکان ہے، یہاں ریپیئر ہونا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں اور خود کو ریپیئر کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جب خود کو ریپیئر کر لیا، اللہ نے ان کے دل میں دعا ڈالی تو وہ دعا انہوں نے کہی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف کر دیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا اور جنت کا حقدار قرار دیا۔ یہ دوسرا تھا، اور تیسرے کے لیے میں کسی اور موقع پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جی ان کو دیجیے نا، جی یہ ہمارے شیخ آپ کو نہیں، ہمارے شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس دان کو قبول فرمائے۔ یہ 500 روپے شاید انہوں نے دیا ہے۔ آپ کا ٹائم یہ ریپیئرنگ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ریپیئرنگ جو میں نے کہا، یہ دنیا ریپیئرنگ کے لیے ورکشاپ ہے، یہ سمجھ گئے؟ پہلی چیز میں نے کہی تھی کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، ہر چیز کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا، یہ بھی سمجھ گئے؟ دو چیزیں ہو گئی، یہ دونوں سمجھ گئے۔ تیسرے کو سننے کے لیے کچھ پیسے لائیے، چندہ دیجیے۔ تیسری چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے لیے کہا، ایسے نہیں چھوڑ دیا ریپیئر ہونے کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے کچھ ساز و سامان بھیجے، وہاں نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے والا، وہاں پانا، وہاں اور کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ورکشاپ میں، وہ ساری چیزیں بھیجی اور بھیج کے کہا ہم تمہارے پاس میکینک بھی بھیجتے ہیں، وہ تمہاری ریپیئرنگ کریں گے۔ کتنے میکینک آئے اس دنیا میں؟ کتنے آئے؟ 1,24,000 میکینکی، وہ آ کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے رہے لوگوں کے اور ریپیئرنگ کرتے رہے۔ اور اس ریپیئرنگ میں خاص 5 چیزیں ہیں، اور یہی 5 چیزیں میں آپ سے بولنا چاہ رہا تھا، جو آپ لوگوں نے 10 منٹ دیا ہے شیخ کا کاٹ کے، اسی میں۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی چھت ٹکی ہوئی ہے۔ یہ اسلام ہے جو اسلام چھت کی شکل میں ہے، اور یہ 5 اسلام کے پیلر ہیں، ان 5 پیلروں پر اسلام کی چھت ٹکی ہوئی ہے، اور اگر یہ پیلر گر جائیں تو یہ اسلام کی چھت بھی گر جائے گی۔ آج ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ریپیئرنگ کہاں کی گئی ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود
معبود نہیں. یہ گواہی جب آپ دیں گے اس وقت آپ کے اندر غیرت و حمیت آئے گی. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر کی عزت بچی رہے، آپ کی غیرت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، آپ کی عزت پر کوئی نظر نہ ڈالے، آپ کے اللہ کی غیرت کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالی ملائے اعلیٰ سے اس کے ساتھ ہے، ہر دنیا میں اس کا ساتھ نبھا رہا ہے، اور پانی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں ماں باپ کے پیٹ تک پہنچایا، پھر وہاں سے اسے عالم وجود میں لایا، عالم وجود سے عالم دنیا میں لایا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں، ہر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اور رب ہونے کا فرض ادا کرتا ہے، رب ہونے کا حق ادا کرتا ہے، کہیں بھولا نہیں. جب وہ بچہ پیٹ میں بن رہا تھا، چاہتا اللہ تو ناک کو پیچھے طرف لگا دیتا، ایک آنکھ کو کان کے اوپر ڈال دیتا، ایک پیر کا بناتا، 3 ہاتھ ڈال دیتا، ہاتھ میں 5 انگلیوں کی جگہ مچھلی کی طرح سے دم لگا دیتا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس، کوئی سائنٹسٹ، کوئی مشینری نظام، کوئی کمپیوٹر، کوئی بھی چیز دنیا کی اسے ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. جب وہ بیبی کریشن، بیبی کو بچے میں بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ، ماں کچھ کر لیتی؟ نہیں کر سکتی تھی. بچہ اگر بھینگا پیدا ہوتا، بن رہا ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. آدم کی خلقت کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتا ہے، یاد کرو مٹی کو 5 مرحلے سے گزار کر میں نے اسے تراش کے بہترین شکل دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ناک مناسب جگہ رکھی تاکہ خوبصورت دکھے، اس کی آنکھ کو پیاری بنائی تاکہ بہترین حسین دکھے، اس کے ہاتھ کو ایسا کمفرٹیبل بنایا کہ آگے پیچھے ہر طرف سے وہ اپنا کام کر سکے، اس کے پیروں کو سلیش بنایا، جیسا چاہیے ویسے بنایا، اور ایک خوبصورت انسان کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. مجھ سے بڑا بہترین خلقت کرنے والا کون ہے؟ کون ہے مجھ سے زیادہ بہتر سرشٹی کرتا ہے؟ کوئی کائنات میں نہیں ہے. تو جب اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ جب شرک کرتے ہو تو اللہ کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی. اللہ کو ایسے ہی لگتا ہے میرا بندہ، میں نے اسے بنایا، پانی میں تصویر بنائی. آج تک دیکھا ہے کسی کو پانی میں تصویر بناتے ہوئے؟ لیکن رب نے پانی میں تصویر بنائی. افلم ينظر الانسان مما خلق. کبھی دیکھا ہے تم نے کیسے پیدا ہوئے؟ خلق من ماء دافق. ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے بنائے گئے. یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یخرج من بین الصلب والترائب. ماں کی چھاتی کی ہڈی سے اور باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے یہ پانی نکلتا ہے، اور یہ پانی کہاں پہنچتا ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ہم اسے ایک بہترین خوبصورت محفوظ بلیڈر میں پہنچا دیتے ہیں. بلیڈر اور وہ کہاں ہے؟ قرار مکین، ماں کے رحم میں. یہاں وہ دونوں پانی کا قطرہ جمع ہو جاتا ہے، اور اب شروع ہوتا ہے اس احسن الخالقین کا کریشن کا کمال، اور وہ اپنا کمال دکھانا شروع کرتا ہے. پانی کے اس قطرے میں اس کے ناک کے نقشے بناتا ہے، تصویر بناتا ہے. پانی کے قطروں میں ناک کی تصویر بناتا ہے، اور وہ بھی اتنا چھوٹا سا قطرہ. پانی کے اس قطرے میں ناک بناتا ہے، آنکھ کی تصویر بناتا ہے، ہاتھ ایسے ہوں گے، ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، ساری چیزیں ایک ایک کر کے اس پانی میں بنا ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا میں نے اس کے ساتھ کیا، اور مجھے چھوڑ کر گیا ہے کسی اور سے اولاد مانگنے. اس بدبخت کو ہم نے پیدا کیا. اس وقت نہیں سوچا، اور جب اس کی اولاد کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے نہ مانگ کے کسی قبر والے سے، کسی پیڑ والے سے، کسی اور سے مانگنے گیا ہے. اللہ کو کسی کی بیوی بھاگ جائے کسی کے ساتھ، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر غیرت ہے تو اللہ کی غیرت کا خیال رکھو. یہ ریپیئرنگ ہے، یہ ریپیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر 2 اقام الصلاۃ. اس کو ہم بعد میں کہیں گے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ. زکات، پیسہ اگر ہے
ہے زکات دو. زکات میں کہاں ریپیئرنگ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. تمہارے اندر اگر ایمان ہے صدقہ خیرات دے کر احسان نہ جتاؤ، میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا. ایسا کہو گے، جس دن کہو گے اسی وقت تمہارا دیا ہوا ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. ریپیئر کر رہا ہے اللہ. روزے میں کہاں ریپیئرنگ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. اگر کوئی روزہ رکھ کے بھی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا، لڑانا بجھانا، ادھر ادھر کام کرنا یا اس طرح کے کاموں سے باز نہیں رہتا ہے تو وہ روزہ رکھے یا کھائے پیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے. روزہ رکھو گے تو تمہاری ریپیئرنگ ہو رہی ہے. جھوٹ چھوٹ جائے گی، غیبت چھوٹ جائے گی، چغلخوری چھوٹ جائے گی. جتنے اخلاق رذیلہ ہے، جتنے برے اخلاق ہے، کوکرم ہے، وہ چھوٹ جائے گا، ریپیئرنگ ہوگی تمہاری. اس لیے کہا روزہ رکھو. اس کے بعد حج عمرہ کے لیے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہی ریپیئرنگ رکھی ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں بھی یہی ہے. ایسے تو ایسے بھی حرام ہے، لیکن خاص طور سے جب احرام پہن لو اور کہو لبیک اللہم لبیک، اس وقت تمہیں یہ 3 کام چھوڑ دینے ہوں گے سختی کے ساتھ. فلا رفث، گندگی نہیں، فحش اور بے حیائی نہیں، گانا شانا نہیں، مووی شوی نہیں، گندے پکچر نہیں، واٹس ایپ اور میسنجر میں لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ نہیں، اور کسی بھی طرح سے اس طرح کی بے حیائی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات اور قابل دید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نو لو شو، پریمکا، نو نہیں چلے گا. نو گرل فرینڈ، نو بوائے فرینڈ نہیں چلے گا. ولا متخذی اخدان، لو شب نہیں، گرل فرینڈ نہیں، بوائے فرینڈ نہیں. لڑکی ہو، کوئی لڑکا پسند آیا، گھر آؤ، گھر والوں کو بھیجو کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، اس سے جا کے میرے نکاح کی بات کرو. لڑکا ہو، کوئی لڑکی پسند آئی، اپنے گھر آؤ، گھر والوں کو بھیجو کہ فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، وہاں میری شادی کروا دو. لیکن چپکے بات کرو، اللہ کو پسند نہیں. ولا متخذی اخدان ولا تواعدوهن سرا. یہ جو پرومس فلاں جگہ ملیں گے، اللہ کہتا ہے ولا تواعدوهن، ان سے وعد و وعید نہ کرو، پرومس نہ کرو کہیں کسی جگہ ملنے کے لیے. ولا تواعدوهن سرا، چپکے یہ کام نہ کرو. گھر والوں سے کہو شادی کرا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے روکا، توحید میں بے حیائی سے روکا، زکات میں، روزے میں، حج میں. بچا کیا؟ نماز. اور نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، تمہیں سرکشیوں سے روکتی ہے، تمہیں گناہوں سے روکتی ہے. نماز تو ہے ہی اسی کام کے لیے اسپیشلی. اور اسی لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے حیا بھی ہوتا ہے، وہ گنہگار بھی ہوتا ہے. اور ایک بات یہاں اور بھی ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے اپنی بیٹی کو بیٹی کی طرح دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو نماز پڑھنے کے لیے کہو. نہیں پڑھتی ہے، مار کے پڑھاؤ. عزت چاہتے ہو، بیٹی کی عزت چاہتے ہو، خاندان کی عزت چاہتے ہو، بیٹی کو مار کے نماز پڑھاؤ، بیوی کو مار کے نماز پڑھاؤ، گھر کی عورتوں کو، لڑکوں کو، مردوں کو مار کے نماز پڑھاؤ. نماز پڑھاؤ گے تمہاری حفاظت، عزت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اس نماز کے ذریعے. کیونکہ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غيا. جیسے ہی نماز چھوڑیں گے، بعد میں آنے والے صحابہ کے دور میں نہیں، بعد میں آنے والے یہ لوگ کیا کریں گے؟ نمازوں کو ضائع کریں گے. جیسے ہی نمازوں کو ضائع کریں گے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ہوس آ جائے گی دل میں. جیسے ہی نماز ضائع کریں گے دل میں ہوس آ جائے گی، سیکس کی ہوس،
दौलत की हवस, घर बार की हवस, बेटा बेटी की हवस, नौकर चाकर की हवस, गाड़ी और बंगले की हवस, दुनियादारी की हवस, मुखिया और मेंबर बनने की हवस, कुर्सी की हवस, जाहो जलाल की हवस, हर तरह की हवस का वो गुलाम बन जाएगा। और ये दलील है कि वो नमाज ज़ाय करने वाला है। बेटी, इज्जत तुम्हारी उस वक्त तक महफूज रखेगी जब तक वो नमाज पढ़ रही है। जिस दिन वो नमाज ज़ाय कर दे, याद रखो कभी भी तुम्हारी नाक कटवा सकती है। नमाज पढ़वाओ मार के। और ये जो छत थी, ये आखिरी बात है मेरी, आखिरी बात, इस्लाम की छत है। और ये 5 चीजें, दिल से कलमा पढ़ रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता, हम कैसे जानेंगे ये मुसलमान है। रोजा अभी रमजान है नहीं, हम रोजा नहीं रख रहा, हम कैसे जानेंगे। ज़कात वो दे नहीं सकता क्योंकि वो गरीब है। पैसा कहां से आएगा कि वो ज़कात देगा। अगर ज़कात नहीं दे सकता तो हज कहां से करेगा। 4 चीजें खत्म हो गई, बाकी एक चीज बची। और वो एक चीज क्या है, क्या बची? 5 जो पिलर थे इस्लाम की छत को रोकने के लिए। अकीदा तौहीद, इसका मुहासबा अल्लाह करेगा, दिलों का राज अल्लाह जानता है। अभी रमजान नहीं है, रोजा नहीं है, 2 खत्म। तीसरा ज़कात नहीं, क्योंकि ज़कात के लिए उसके पास पैसा नहीं है। अगर ज़कात के लिए पैसा नहीं तो हज के लिए कहां से पैसा आएगा, हज भी नहीं। 4 चीजें खत्म, बाकी कितनी बची? एक पिलर बाकी है। एक पिलर में हमारे इस्लाम का छत है। और इसीलिए सादिकुल मसलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तरका सलाता मुतअब्बिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। क्योंकि 4 पिलर पहले से नहीं है और ये एक पिलर पर इस्लाम की छत टिकी हुई थी। जिसने नमाज को छोड़ दी, 5 पिलर खत्म हो गए और इस्लाम की छत नीचे गिर गई। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात फक़द हदमद्दीन। जिसने नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसने दीन की छत को ढा दिया। बगैर पिलर के कोई छत नहीं रहती। और उसके बाद भी हम दावेदार हैं जन्नत के। ये दुनिया दारुल अस्बाब है। हम यहाँ रिपेयर होने आए हैं, हम यहाँ कैद की जिंदगी गुजारने आए हैं, हम यहाँ इन आमाल के जरिए अपनी दुरुस्तगी करने आए हैं, ताकि जन्नत जहां से हम निकाले गए हैं अपने घर में दोबारा वापस जा सकें। और वापस जाने के लिए एक हराम नेवाला की वजह से हम निकाले गए तो दिन रात हराम खा के हम उस घर में तो दोबारा वापस जा नहीं सकते। हमें अपनी रिपेयरिंग करनी होगी, हलाल खाना होगा और फिर अपने हालात को दुरुस्त करना होगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला खुद कहेगा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। मोमिनीन से अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाता है और जिससे वो राजी हो जाता है वो अपनी जायदाद का वारिस बना देता है। और अल्लाह की जायदाद जन्नत है, जन्नत का वारिस अपने ही लोगों को बनाता है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के दारुल अस्बाब से हमें जो कुछ लेना है उसे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान में ताजगी लाए, हमारी नमाजों में पुख्तगी लाए, हमें नमाजों का कायम करने वाला बना दे। नमाज ज़ाय करने वालों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, हम सबों की इस्लाह फरमाए और खास तौर से हम नमाज कायम करने वाले बन जाएं, इसकी तौफीक अता फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अनअम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।